اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وعمر اللہم به بلادک وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. صدق رسولنا الكريم. صلوات. اس مجلس اعزا کے قبول ہونے کے لیے اور اس کے اجر و ثواب کو مرحومہ مغفورہ غلام فاطمہ صاحبہ کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحومہ کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش کے لیے، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ابھی تک جو بھی نیک عمل انجام دیا گیا ان کے انتقال سے لے کر اس مجلس تک، ان تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم سب کو اپنے مرحومین کی یاد اور ان کے ایصال ثواب کی فکر میں رہنے کی توفیق اللہ سے نصیب ہونے کے لیے، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کا سایہ بچوں کے سروں پر سلامت رہنے کے لیے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ماہ رمضان کا یہ آخری جو ہے پروگرام ہے الہادی سینٹر میں. انشاءاللہ اس سال ماہ مبارک رمضان کے چاند سے لے کر اس مجلس اعزا تک اور شب جمعہ کے اعمال تک جو بھی عمل ہم نے انجام دیا ہے ان تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے، اور اسی طرح سے خدا تبارک تعالیٰ سے ہم سب کو توفیقات نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دنیا میں ہر جگہ فتنہ اور فساد ہے، اور دنیا ایک بہت ہی ناامن اور بے چین پریشان جو ہے ماحول کی طرف جا رہی ہے. اس پریشان ماحول کو امن عطا کرنے کے لیے، سکون عطا کرنے کے لیے ایک ہی شخص کا آنا ضروری اور لازم ہے، وہ ہے خدا کا ولی، حجت خدا، وارث رسول اور وارث ائمہ، ہمارے آخری امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھتے محمد و جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کی نابودی کے لیے اور مظلوموں کی مدد، نصرت اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور حمایت نصیب ہونے کی نیت سے سب مل کر سورہ اذا جاء کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ، جو کل جو جمعہ ہے شاید ایسا نہیں تھا، درمیان میں آیا تھا، یعنی اینڈ ماہ رمضان کا جمعہ پہ نہیں ہو رہا تھا، جیسے کل 30 تاریخ ہے. ابھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی خبر دے دیں کہ چاند نظر نہیں آیا ہے. سنیچر کے دن انشاءاللہ عید فطر ہوگی، پہلی شوال ہوگی، کل ماہ رمضان کا 30واں دن ہوگا انشاءاللہ. تو جب لوگ نبی کریم کی خدمت میں پہنچے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جابر جن سے حدیث قصہ ہے، بڑے معتبر اور بڑے قابل قدر صحابی ہیں رسول اللہ کے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری. ہماری زندگیوں میں دو طرح کے اعمال ہیں. ایک مرتبہ کوئی کام کرنے کا انسان ارادہ کرتا ہے، کبھی کام کرنے کی طاقت اور سکت اس کے اندر نہ ہو تو نیت رکھتا ہے کہ اگر انتظام ہو تو کروں گا.
تو خدا تبارک تعالیٰ جتنا ثواب انجام دینے والے کو عطا کرتا ہے اتنا ہی ثواب سچی نیت کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے. سچی نیت. ابھی جو منقبتیں ماہ مبارک رمضان میں جشنوں میں پڑھی گئی، گر سچی عقیدت ہو بلوائیں گے وہ لیکن مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے. تو بندے کے دل میں اگر وہ سچا ارمان ہو تو وہاں سے جو ہے جب وہ بہتر سمجھیں گے دعوت نامہ انسان کے لیے بھیج دیا جائے گا. جناب جابر کے حوالے سے ابھی ذہن میں آئی بات ہے، ایک جنگ میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میرے ساتھ کچھ مسلمان ساتھ چلیں تاکہ دشمن کا مقابلہ کریں. کچھ مسلمان گئے، جب وہ خطرے کا موقع دیکھا تو بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے چلے گئے. رسول تنہا ہو گئے. تقریباً اسلام کو اس جنگ میں ناکامی نصیب ہوئی. جب رسول واپس مدینہ آئے تو رسول کو یہ بھی خبر مل گئی کہ دشمن یہ بھی ارادہ کر رہا ہے ابھی کہ مسلمان ارادے کے اعتبار سے بھی کمزور ہو گئے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی کمزور ہو چکے ہیں، تو اچھا موقع ہے کہ اسلام کو جڑوں سے نکال کر پھینک دیں. اب اس نیت سے اس پلان کے لیے انہوں نے کچھ تیاریاں کرنا شروع کی. رسول اللہ کو پتا چل گیا تو رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ اس سے پہلے وہ پوری تیاری کر لیں، ہم چلے جائیں گے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. تو رسول نے ایک شرط رکھی، بس وہی لوگ میرے ساتھ چل سکتے ہیں جو اس جنگ میں تھے اور بھاگے نہیں تھے. دو شرطیں رکھی، ایک جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی بس وہی چلیں گے، اور جو میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں تھے وہ چلیں گے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس جنگ میں نہیں تھے، جنگ میں نہیں گئے تھے جابر. جابر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس جنگ میں آپ کی خدمت آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو نبی نے فرمایا جابر تم چلو گے ہمارے ساتھ. لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے دو شرطیں رکھی تھی، دو میں سے ایک شرط جابر کے اندر پائی نہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ جنگ میں تھے انہی کو شرکت کرنے کا حق ہے، جابر تو جنگی میں نہیں تھے. نبی نے فرمایا جابر کیوں آپ جنگ میں شرکت نہیں کیے، ان کو وجہ بتاؤ، کیا کس وجہ سے آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کی. تو جابر نے کہا کہ یا نبی اللہ 7 بہنوں کا میں اکیلا بھائی ہوں. جب آپ نے اس سے پہلے والی جنگ کا اعلان کیا تھا کہ مسلمان ساتھ چلیں تو میرے اور میرے والد کے درمیان یہ بات شروع ہو گئی کہ بابا آپ گھر میں رہیں، بہنوں کو دیکھ بھال، اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال کریں، میں چلتا ہوں. باپ نے کہا نہیں بیٹا میں تو ضعیف ہو گیا ہوں، جاؤں گا شہید بھی ہو جاؤں گا تو مسئلہ نہیں ہے، آپ جوان ہو ابھی کچھ لمبے عرصے تک اپنے بہنوں کی خدمت کر سکتے ہو، آپ رہو. میرے اور میرے والد میں کوئی ایک فیصلے کو ہم نہیں پہنچے کہ کون چلنا ہے، تو ہم نے قرعہ کیا کہ جس کا نام قرعہ میں آ جائے گا وہ چلے گا. تو والد صاحب کا نام آ گیا، تو والد صاحب جنگ کے لیے چلے گئے، میں گھر میں رہ گیا. تو نبی کریم نے فرمایا جابر جنگ میں اس میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے تمہاری کیا فکر تھی، کہ کاش میرا نام آ جاتا اور میں رسول اللہ کے ساتھ جاتا. تو نبی نے فرمایا اس طرح کا مضبوط ارادہ رکھنے والا بھی گویا وہ میدان میں تھا، تو اس لیے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کا ارادہ آنے کا مضبوط تھا. تو رسول اللہ نے یہاں پر بتایا کہ جو انسان کسی نیک عمل کو انجام دینے کا مضبوط ارادہ رکھے تو بھی گویا اس نے اس کام میں شرکت کی ہے، اس نے وہ کام میں شرکت کی ہے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری بڑے معتبر شخص ہیں. آخری ماہ مبارک رمضان کے ایام تھے، جمعہ تھا. جابر کہتے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، جیسے ہی نبی کی نگاہ مجھ پر پڑی کہا کہ جابر یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اب ماہ رمضان سے الوداع کرو، اس لیے کہ ماہ رمضان ختم ہونے والا ہے، ابھی آخری ایام. کہا یا نبی اللہ ٹھیک ہے. کہا جابر ان آخری ایام میں اللہ سے یہ دعا زیادہ پڑھا کرو. نبی نے 3 جملوں کی دعا تعلیم دی جابر کو. فرمایا جابر یہ دعا پڑھو، اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا ایّا، پروردگار اس ماہ رمضان کو میری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے. فَإِن جَعَلْتَهُ، اگر تو نے اپنی مشیت سے اپنے ارادے سے یہ طے کر لیا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان ہو،
فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، پروردگار اگر یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے تو میرا شمار مرحومین میں ہو، میرا شمار محرومین میں نہ ہو. مرحوم میں ہو میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر تیری رحمت نازل ہوئی، میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جو تیری رحمت سے دور رہ گئے، جو تیری رحمت حاصل نہیں کر سکے، جو تیری رحمت سے محروم رہ گئے. تو یہ دعا جو پھر نبی نے فرمایا کہ جابر اگر یہ دعا تم اللہ سے طلب کرو گے تو 2 فائدے ہیں تمہارے. 2 میں سے ایک چیز تو نصیب ہوگی، یا یہ کہ اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں 1 سال اور عمر دے دے گا. اگر اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونی ہے ابھی، تو کم از کم تمہاری ایک اور فائدہ اس دعا کا یہ ہوگا کہ خدا تمہاری مغفرت کر دے گا. اس لیے کہ تم نے کہا اللہ مجھے مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے. ابھی اگر ہم یہاں پر ہیں یہ اپنے اردو ماحول میں، اگر کسی بھی آپ میں سے یا مجھے کوئی بندہ میرا نام لے کے مرحوم کے ساتھ یاد کر دے، مرحوم فلاں صاحب، سننے والا کہے گا بھائی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں مرا نہیں ہوں کہ تم مجھے مرحوم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مرحوم کا لفظ مخصوص ہو گیا ہے مرنے والوں کے لیے. مرنے والوں کے لیے مرحوم کا لفظ کیوں ہم استعمال کریں؟ اس لیے کہ یہ ہماری نیک نیتی ہے. ہم یہ نیک خیال کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، مسلمان ہے، خدا پر ایمان رکھنے والا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد ضرور اللہ کی رحمتیں اس کو ملی ہوگی، جس کی وجہ سے ہم پہلے ہی اس کو کیا نام دے رہے ہیں؟ مرحوم. یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم میں سے بھی ممکن ہے کہ ابھی اس وقت، ابھی ہم نے جو دعا پڑھی وداعی دعا، اس دعا میں جو جملہ تھا اگر آپ نے غور کیا ہو تو دعا میں تھا کہ پروردگار میرا شمار ان لوگوں میں سے قرار دے جن لوگوں کی شب قدر 1000 راتوں سے بہتر تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی شب قدر تو گزر گئی لیکن وہ معمولی راتوں کی طرح رات تھی. شب قدر انسان کی زندگی میں اللہ نے نصیب کی، انسان نے شب قدر گزار لی، لیکن وہ 1000 مہینوں سے بہتر والی شب قدر نہیں تھی اس کی. چھٹے امام نے فرمایا دعا میں. تو ہم کہہ رہے پروردگارہ ہمارا شمار مرحومین میں سے ہو، محرومین میں سے نہ ہو. جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہمارا شمار ان میں سے ہو، جو تیری رحمت سے محروم رہ گئے ہیں ان میں ہمارا شمار نہ ہو. یہ رحمت کا یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، اور یہ مہینہ 2 چیزوں سے مشہور ہے. ماہ رحمت کہا جاتا ہے، ماہ مغفرت. 2 بڑی عظیم انسان کے لیے حاصل کرنے والی چیزیں ہیں جس کو حاصل کرنا ہے. ایک رحمت پروردگار، ایک مغفرت پروردگار. روایتوں میں ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی گناہوں سے بخشا نہ جائے تو اس سے بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے. سمجھے؟ ایک بندہ کوئی دریا میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تیرتا رہے، اس کے بعد کہیں پر اسے گندگی لگی ہو، جب باہر ہے تو گندگی ابھی بھی بچی ہوئی، تو 2 گھنٹہ دریا میں رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جس گندگی سے اندر گئے تھے 2 گھنٹے کے بعد بھی اسی گندگی کے ساتھ انسان باہر آ رہا ہے، تو پانی نے دریا کی اس کی گندگی کو صاف نہیں کیا. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ سوال کرے پانی میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان کی بدن پر لگ جائے تو انسان کو پہلے سے اپنے سے کچھ تیاری کر کے جانا پڑتا ہے. جو چکناہٹ، جو گندگی لگ گئی تھی، ہلکا سا صابن اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، پھر دریا میں جاتا تو وہ صابن کا جو ہے اس کو مدد کرتا، دریا کا پانی اسے صاف کر کے باہر بھیج دیتا. تو ہم اگر توبہ کے صابن سے اپنے گناہوں کو صاف کر کے ماہ رمضان میں جائیں گے تو ماہ رمضان ہمیں پاک کر کے باہر دے دے گا. اگر ہم توبہ کے اس تیاری کو نہ رکھیں تو ہم ماہ رمضان تو گزر جائے گا، لیکن ان لوگوں میں سے شمار خدا نہ کرے نہ ہو جائے جن لوگوں کے لیے نبی نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی انسان کے گناہ بخشے نہ جائیں. یہ جو ماہ رمضان کی دعائیں تھی جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے پڑھی، اگر ان دعاؤں کا سارا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو سب دعاؤں میں سے
سب سے مہم چیز جو ہم نے مانگی اللہ سے وہ یہ تھا کہ خدایا ہمیں عذاب جہنم سے آزاد کر. اب عذاب جہنم سے آزاد کرنے کے لیے انسان کے پاس بہت ساری چیزیں، راستے بتائے گئے ہیں، بہت چیزیں انسان کے لیے ہیں جس سے انسان اپنے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، خاموش کر سکتا ہے. ان میں سے جو ذکر ہیں دعاؤں میں جو بتائی گئی ہیں، ماہ رمضان کی دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیرہ میں اللہ کے 1000 ناموں کا واسطہ دیا ہم نے. اللہ کے 1000 ناموں کا واسطہ دے کر 100 مرتبہ ایک جملہ ہم نے دہرایا، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب عیبوں سے پاک ہے خدا. فریاد کو پہنچ جائے، فریاد کو پہنچنے والے، میری فریاد رسی کر، میری فریاد رسی کر. میری کیا فریاد رسی کر؟ خلصنا من النار یا رب، پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. دعائے مجیر، دعائے مجیر 3 دن جو پڑھی گئی، 70-80 مرتبہ ایک جملے کو دہرایا گیا، اجرنا من النار یا مجیر، بچا لے ہم کو جہنم کی آگ سے اے بچانے والے. اے بچانے والے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، چھڑوا دے ہمیں جہنم کی آگ سے. دعائے جوشن کبیر میں ماہ رمضان کی دعا یا علی و یا عظیم، اس ساری دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہے. تو بلند مرتبہ ہے، تو عظمتوں والا ہے. یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تو نے روزے واجب کیے، ہم پر تو نے قرآن پاک کو نازل کیا. سب پر احسان کرنے والے، مجھ پر احسان یہ کر دے، فکاک رقبتی من النار، پروردگار میری زندگی کو جہنم سے آزاد کر دے. ہر دن کی دعا میں بھی جہنم کی آزادی، دعائے جوشن کبیر میں بھی جہنم کی آزادی، دعائے مجیر میں بھی جہنم کی آزادی. اگر عید کی نماز جب ہوگی، عید کی نماز میں یہی سجدے میں سر رکھ کے دعا کی جاتی ہے، وہاں پر پروردگار میرے چہرے کو میں نے مٹی میں رکھ دیا ہے تیری عظمت کے مد نظر، اب اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہ جلا. تو یہ ساری چیزیں، اب ان سب چیزوں میں انسان اگر دیکھے کہ ہم نے تو اللہ سے آگ سے بچنے کا راستہ تو پوچھا، اب وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہم آگ سے بچ سکتے ہیں؟ چند راستے ہیں، بڑے آسان راستے. 1-2 راستے آپ کی خدمت میں. انہی اعمال میں، چاہے 15 شعبان کے اعمال ہوں، چاہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شب قدر کے اعمال ہوں، عید کی نماز ہو، عید فطر، عید قربان، عید غدیر، ہر عید کی نماز میں اور ہر اعمال میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو رکھا گیا ہے. امام حسین کی زیارت کو رکھ کے بتایا جا رہا ہے، اے جہنم کی آگ سے رہا کرنے والے کی چاہت اللہ سے طلب کرنے والے، اے جہنم سے آزادی مانگنے والے، جہنم کی آزادی حسین کے دامن میں ہے. دامن حسین کو تھام لو اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو. جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ امام حسین کے دامن کو. روایت ہے، یہ جو اپنے مرحومین کے لیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں کو رکھا ہے نا، جس نے بھی اس پائے کو ڈالا ہے، جس نے بھی سنت کو ڈالا ہے، خدا اس پر بے انتہا رحمت نازل کریں. جو ہمارے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے اہل بیت کی یاد میں مجلس ہے، تو یہ ہمارا ایک حصہ ہے زندگی کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اپنے مرحومین کے لیے اہل بیت کی مجلس کرانا، یہ جو سنت جس نے بھی ڈالی ہے، یہ جو رواج جس نے بھی ڈالا ہے، اچھا رواج ہے، خدا اس پر رحمت نازل کر. اس لیے کہ یہ مجلس کا انتظام کرنا اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا. کروڑوں روپیوں سے انسان جس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، ایک مجلس اپنے مرحومین کے لیے منعقد کر کے انسان وہ لے سکتا ہے. کیوں؟ اس کے 2-3 دلیلیں آپ کی خدمت میں. سب سے پہلی بات، اس مجلس میں ابھی ابتدا مجلس سے اب تک جو ہے شاید 8-9 صلواتیں پڑھی گئی. اگر مجلس حدیث کے ساتھ سے لیں شاید 25-30 صلواتیں پڑھی گئی. ہر صلوات کا ثواب انسان سوچ ہی نہیں سکتا کتنا ہے. نبی کریم کا فرمان ہے، ظہیر صاحب کی بھی ایک شکایت ہے یہ کہ جب صلوات پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کبھی موڈ ہوتا ہے تو سب مل کے کہہ لیتے ہیں، یا تو تھوڑا سا انجیکشن لگانا پڑتا ہے. نبی کریم جب معراج پہ گئے تو آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں جیسے ہماری 5 انگلیاں ہیں، اس کے انگنت انگلیاں ہیں. ان انگنت انگلیوں سے کچھ گن رہا ہے. ایک فرشتہ
اپنے ہاتھ کے انگنت انگلیوں سے کچھ گن رہا ہے. نبی کریم کی نگاہ اس کے ہاتھ پر، اس کے گننے پر پڑی کہ بھئی یہ انگلیوں کا حساب بھی کرنا مشکل ہے، اب یہ انگلیوں سے کیا حساب کر رہا ہے. نبی نے سوال کیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے فرشتے؟ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ زمین کے کس حصے میں کتنے بارش کے قطرے گر رہے ہیں مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. کولالمپور میں کتنی بارش گری ہے، پاکستان میں کتنی، انڈیا میں کتنی، کس علاقے میں کتنی بارش گری ہے، مجھے بوندوں کا حساب دینا اللہ کو. یا اللہ اس سرزمین میں اتنی بوندیں گری ہیں. اب بارش کی بوندوں کو گننا ایک دنیا کے لیے محال کام ہے، ممکن محالات میں سے ہے. نبی نے سوال کیا اے بارش کے قطرات کو گن لینے والے فرشتے، کیا تو ہر چیز کو گن سکتا ہے؟ کہا میں ہر چیز کو گن لوں گا لیکن ایک چیز نہیں گن سکتا، ایک چیز میرے کنٹرول سے بھی باہر ہے. تاکہ بتائیں کیا چیز ہے وہ؟ کہ جب کوئی بندہ دل سے آپ کی آل اور آپ پر صلوات پڑھتا ہے اس کا ثواب میں بھی گن نہیں سکتا. اب اگر یہ جو صلواتیں پڑھی جاتی ہیں، ان صلواتوں کا اگر کسی کی ایصال ثواب کے لیے مجلس کی جائے کتنا ثواب پہنچ رہا ہے، جتنا ثواب فرشتے نہیں گن سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک طرف سے ثواب پہنچانے کا. دوسرا جو ضروری ہے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش، اس لیے کہ جب تک گناہوں کی بخشش ہمیں نہیں ملے گی اس وقت تک خدا کی رحمتیں ہمیں ملنے والی نہیں ہیں. تو گناہوں کی بخشش ضروری ہے. ابھی گناہوں کی بخشش کے لیے کیا ہے؟ مجلس میں اہل بیت کا مصائب پڑھا جاتا ہے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کے غم اور مصیبت کو یاد کر کے آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر کا آنسو بھی اس کے آنکھ سے نکل جائے تو خدا تبارک تعالیٰ اس ایک پر کے برابر کے آنسو کے بدلے میں اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آنسو گناہوں کو پاک کر رہی ہیں. صلوات اور ذکر اہل بیت انسان کے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے مجلس اعزا ہے جو ہم نے کہا. تو یہاں پر ایک چیز کا جو خیال ہمیں رکھنا ہے وہ یہ چیزیں معرفت کے ساتھ آ جائیں تو بہت ہی انسان کے لیے کارساز. کہیں ایسے نہ ہو کہ خدایا میری شب قدر ان لوگوں کی جیسی نہ ہو جائے جن کی رات صرف رات تھی، بلکہ ان لوگوں جیسی ہو جن کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر تھی. تو ممکن ہے بعض لوگوں کے صلوات کا ثواب ہم بھی گن لیں اگر وہ دل سے خلوص سے معرفت سے نہ ہو، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے بھی صلوات ہوں گے جن کا فرشتے بھی ثواب نہیں گن سکتے. تو سب کا درجہ تو بڑا خدا عادل ہے. خدا عادل سب کو ان کے نیتوں اور ان کے ارادوں کے حساب سے ثواب عطا کرتا ہے. تو اب یہ چیز جو ہم نے دعائیں طلب کی ماہ مبارک رمضان میں، پروردگار ہمارا شمار مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے. اسی دعا میں جو معرفت کا جملہ کہا گیا وہ یہ تھا کہ پروردگار مجھے اس قابل بنا دے اگلے سال ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھوں تو اس رمضان سے اگلے رمضان تک ایک گناہ میرے سے نہ ہوا ہو. کتنا بڑا خدا سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم جب سوچتے ہیں نہیں تو دعا کرتے ہی سمجھتے بھائی یہ کہاں سے ممکن ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اندر سے پہلے ہی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ممکن بھی ہے تو خدا تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے جن دلوں میں شک کے زاویے سے دعا طلب کی جاتی ہے وہ دعائیں قبول تک نہیں پہنچتی ہیں. وہ دعائیں قبول تک نہیں پہنچتی ہیں. قرآن پاک میں حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے، حضرت یوسف اور زلیخا کا، جب حضرت یوسف کو گناہ کی طرف دعوت دی گئی تو حضرت یوسف کو پتا تھا کہ سامنے کا دروازہ بند ہے، پھر وہ دروازے کی طرف اس لیے دوڑے کہ دروازہ بند کرنے والے انسان سے بڑا دروازہ کھولنے والا خدا ہے. جب سامنے پہنچے تو دروازہ کھل گیا. تو اس یقین کے ساتھ انسان جائے خدا پر اتنا بھروسہ رکھ کر، تب جا کر انسان کے لیے مشکلات حل ہوتی ہیں. ہم بند دروازے کو دیکھ کر رک جائیں تو مطلب ہمارے میں وہ ایمان کی اور وہ عقیدے کی مضبوطی جو نظر آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی ہے. انشاءاللہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اردو ہی میں صحیح آپ زیادہ پڑھیں. پروردگار یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے. اگر تو نے قرار دے دیا ہے تو میرا شمار مرحومین میں سے ہو، محرومین میں سے نہ ہو. میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر تیری رحمت نازل ہوئی، میرا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جو تیری رحمت سے محروم رہ گئے ہیں. لیکن اس دعا کے دو جملے، دو معنی ہیں جو آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں.
ہم اللہ سے دعا کریں پروردگار یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو. اس کے دو معنی ہیں. ایک پروردگار مجھے اور زندگی دے اور حیات دے تاکہ اگلا ماہ رمضان بھی میں دیکھ سکوں. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ پروردگار کہیں ایسے نہ ہو کہ میں زندہ تو رہوں لیکن عشق رمضان میرے دل سے چلا جائے, عشق عبادت میرے دل سے چلا جائے. ہم بار بار یہ مثال اکثر جو پر دیا کر رہے ہیں, ان دنوں میں ہم پیش کر رہے ہیں مثال ہے. آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنا ہوگا, ایران کا ایک فٹ بال پلیئر تھا, ابھی بھی زندہ ہے بندہ, علی کریمی, بڑا مشہور اس ملک کا فٹ بالر. یہ بندہ محرم میں مجلسیں کیا کرتا تھا, مجلسوں میں خود تبرک تیار کیا کرتا تھا, خود اپنے ہاتھوں سے تبرک لوگوں میں تقسیم کرتا تھا. اب اتنا عزادار اور اتنا نیک بندہ, دو مشکلیں اس کے زندگی میں آئی. ایک ورثے کے مسئلے میں بہن سے جھگڑا ہوا, گھر چھوڑ کے باہر چلا گیا. ہنر تھا, پلیئر تھا, جا کے یو اے ای کے کلبز جوائن کر لیا, فٹ بال کلبز. اب وہاں کچھ کرپشن ہو گیا اس کے ساتھ, تو وہاں سے نکل کے یورپین کنٹریز چلا گیا. اب وہاں جا کے وہاں کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا وعدے اس نے دے دیے. آج نہ صرف مجلس نہیں کر رہا ہے, خدا ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہو تو آج اس کے پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ اگر ایران میں ایک بندے کو بھی جو حکومت کے خلاف یہ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اگر کو قتل کیا جائے, ایک بندے کے مقابل میں ہم یہاں ایک قرآن جلائیں گے. آپ اندازہ لگائیں, جو بندہ 3 سال 4 سال پہلے تک فرش عزا بچھایا کرتا تھا, جو بندہ اپنے ہاتھ سے نیاز تیار کیا کرتا تھا, جو بندہ اپنے ہاتھ سے نیاز تقسیم کیا کرتا تھا, اب اٹھائیں فوٹوز سوشل میڈیا پہ بے حساب پڑی ہوئی اس کی, آج وہی بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم قرآن پاک جلانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ بندہ سمجھیں کہ یہ تو زندہ ہے. اگر ہم کہیں کہ پروردگار یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو جائے, اگر اس نے بھی پڑھا تھی اس دعا کو جب وہ ہدایت کے راستے پر تھا, تو مرا تو نہیں ہے, زندہ ہے, لیکن ماہ رمضان کے محبت اور راہ خدا سے دور ہو گیا. یعنی اس کی زندگی تو چل رہی ہے, ایمان مر گیا. تو ہم دو دعائیں کر رہے ہیں خدا سے, پروردگار زندگی بھی عطا کر, دیندار زندگی بھی عطا کر. کہیں ایسے نہ ہو کہ زندگی رہ جائے, ایمان مر جائے انسان کا. یہ ایمان کا مر جانا شاید وہ انسان کے انتقال ہو جانے سے جتنا اس کا نقصان نہیں ہوتا, اس سے بڑا نقصان یہاں پر ہوتا ہے. یہ انسان کے لیے ابھی بات آ گئی ہے, تو ہم ساؤتھ تھائیلینڈ میں مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب کے ساتھ گئے تھے. وہاں پر ایک سید ہیں, سید سلیمان حسینی صاحب. سید سلیمان حسینی صاحب کے ساتھ جان علی شاہ کاظمی صاحب تھے, ہم تھے, ان کے پاس گئے تو دونوں شاید ایک ٹائم پہ تم میں پڑھائی کی ہے, مولانا جان علی شاہ کاظمی صاحب اور سید سلیمان حسینی صاحب. دونوں آپس میں اپنے پرانے زمانے کی باتوں میں چل گئے. ہم بیٹھ کے سن رہے تھے بس وہاں پہ کہ وہ کہاں ہے, وہ کلاس میٹ کہاں ہے, وہ کیا کر رہا ہے آج کل, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. 3-4 لوگوں کے بارے میں سید سلیمان حسینی نے مولانا کاظمی صاحب سے سوال کیے, وہ بندہ کہاں ہے, وہ بندہ کہاں ہے. ایک بندے کا سوال کیا انہوں نے شیعہ عالم کا کہ بھائی اب ان کا کیا حال ہے. تو مولانا صاحب نے کہا, کاظمی صاحب نے, سید سلیمان اس کے بارے میں پوچھو مت. کہا کیوں؟ کہا کہ اب وہ بندہ مذہب اہل بیت چھوڑ کے غیر کا مذہب اپنا چکا ہے. کہتے ہیں کاظمی صاحب, وہ سید سلیمان, ہم وہاں موجود تھے, ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا, سر پکڑ کے کچھ دیر کے لیے وہ افسوس سے زمین پر نگاہیں جمائے بیٹھے سید حسینی. کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کیوں؟ جس کمرے میں ہم رہتے تھے, میرے ساتھ رہتا تھا, ہماری صبح کی نماز قضا ہو جاتی تھی, اس شب قضا نہیں ہوتی تھی بندے کی. جس بندے کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی, جس بندے کی ایک دن کی زیارت عاشورہ قضا نہیں ہو سکتی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مذہب چھوڑ کے چلا گیا؟ کہا ہاں, ہمارا مذہب چھوڑ کے وہ سعودی کے مذہب میں چلا گیا. کہا کیوں وجہ؟ کہا پیسہ. جہاں پر یہاں خدمت انجام دے رہا تھا, اس کو 25-30 ہزار روپے ماہانہ لوگوں کی طرف سے کچھ ہدیات ملتے تھے, لیکن وہاں سے آفر آیا 3-4 لاکھ روپے کا. 3-4 لاکھ روپے کی خاطر اس نے مذہب اہل بیت کو چھوڑ کے سعودی کا مذہب اس نے اپنا لیا ہے.
اب یہ بندہ نے دعا نہیں کی ہوگی کہ اللہم لا تجعل آخر العہد من صیام ایام، پروردگار یہ ماہ رمضان میرے زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو۔ زمانے کے انقلابات نے بندے کو امام حسین اور علی سے جدا کر دے تو پتہ نہیں وہ کون سا شیطان ہوگا جو اس طرح کا حملہ انسان کرے، اور وہ انسان کس طرح سے جال پہ پھنسا ہوگا۔ وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ جس بندے کی نماز شب قضا نہیں، زیارت عاشورہ قضا نہیں ایک دن کی، وہ بندہ ایسے۔ خدا انشاءاللہ شب جمعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی زندگیوں کی اور ہم سب کے عقیدوں اور ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ معمولاً ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب کسی ماں کی یا کسی خاتون کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو ذکر مصائب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک درد بھرا پہلو ہے مصائب کا کہ اگر عورت مرنے والی 70 سال کی بھی ہو تو 18 سال کی بیوی کا مصائب پڑھا جاتا ہے، 50 سال کی بھی ہو تو 18 سال کی بیوی کا مصائب پڑھا جاتا ہے، صحت سلامت والی بیوی بھی ہو تو فاطمہ زہرا کا ہی مصائب پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ 70-80 سال میں لوگ جتنے مصائب اٹھا سکتے تھے فاطمہ نے 18 سال میں اتنے اٹھا لیے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انشاءاللہ بی بی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، اور ہم سب کو بی بی کامیابی اور کامرانیاں عطا کرے انشاءاللہ۔ فاطمہ زہرا ایک ایسا وسیلہ ہے، شب قدر اور ماہ رمضان کی آخری تاریخیں ہیں، اپنی عبادتوں کو، اپنی مجلس کو، اپنے مرحومین کی مغفرت کو، اپنی مغفرت کو حاصل کرنا ہے تو بہت ہی بہترین وسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے کہ لوگوں سے کہا گیا ہے، ائمہ نے لوگوں سے یہ ہدایتیں دی ہیں کہ اگر اللہ سے کچھ دعائیں مستجاب کروانی ہو تو ہماری جدہ فاطمہ کا پہلو شکستہ کا واسطہ دے کر دعا کرنا کہ پروردگار تجھے شکستہ پہلو فاطمہ کا واسطہ امام زمانہ سے دنیا میں امن کو قائم کر دے، ظلم کا خاتمہ کر دے۔ کیوں پہلو شکستہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دینے کی بات کہی گئی ہے؟ چھٹے امام کا زمانہ تھا، چھٹے امام کے ایک چاہنے والے نے دوڑتے ہوئے آ کر امام سے فرمایا، مولا میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا، میری نگاہ ایک مومنہ پر پڑی جس کو حکومت کے لوگ گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، حکومت کے لوگ لے جا رہے تھے۔ تو امام نے فرمایا اچھا مومنہ تھی؟ کہا ہاں۔ امام نے جیسے یہ سنا اٹھ کر مسجد میں آ کر امام نے نماز کی نیت کی۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے امام کا ساتھی جو تھا اس نے امام کو دیکھ کر امام کے ساتھ نماز ادا کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، تم الہ امین کہنا۔ مولا بسم اللہ میں الہ امین کہوں گا، پروردگارا تجھے واسطہ جعفر صادق دے رہا ہے، اس مومنہ کو جلد آزاد کر، اس مومنہ کو جلد رہا کر دے۔ اے مولا جعفر صادق ایک مومنہ کی اسیری آپ سے برداشت نہیں ہوئی تو امام سید سجاد نے زینب کبریٰ اور ام کلثوم کی اسیری وہ شام اور کوفہ اور زندان میں کیسے دیکھی ہوگی۔ جیسے ہی امام نے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کی، امام کی دعا تھی، کیا دیکھا کہ دربار کی طرف سے وہ مومنہ واپس آ رہی ہے، رہا ہو کر آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ دیکھو مومنہ آزاد ہو گئی ہے؟ کہا ہاں مولا آزاد ہو گئی ہے۔ کہا اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ وہ مومنہ امام کے قریب آئی۔ امام نے فرمایا کہ مومنہ کیا کیا تم نے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں قید کر لیا تھا؟ کہا مولا میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو راستہ چلتے چلتے میری چادر میرے پیروں میں آ گئی جس کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی۔ مولا جیسے میں زمین پر گری زمین میں ایک نوکیلا پتھر تھا جو میری پسلی پر لگ گیا، جیسے ہی وہ پسلی پر لگا میری سانس رک گئی تھی، کچھ دیر کے لیے میں سانس نہیں لے پائی۔ جیسے ہی مجھے کچھ آرام ملا تو فوراً میرے زبان پر یہ بات آئی، خدایا فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کر دے، فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کر دے۔ بس میں نے اتنا کہا یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ مومنہ تو نے کیوں یہ جملہ کہا اس وقت؟ کہا مولا ایک چھوٹی سی نوکیلی پتھر کا اتنا درد تو میری جدہ فاطمہ کے پہلو پر جب جلتا ہوا تیز دروازہ گرا اور وہ تیز میخ جو جل رہی تھی وہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر آئی ہوگی تو جدہ فاطمہ نے کتنا درد اٹھایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک اور واقعہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جب اس طرح کا مصائب پڑھا جا رہا تھا فاطمہ زہرا کے پہلو شکستہ کا، کہتے ہیں کہ ایک شیعہ مومن ڈاکٹر جو ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا
وہ مجلس میں موجود تھا. سارے لوگ مجلس سے فارغ ہو کر چلے گئے. دیکھا وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, زارو خطار رو رہا ہے, زارو خطار رو رہا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا آنسو بہا رہے ہیں, کہا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس بدن کی کس حصے کی ہڈی انسان کو کم درد دیتی ہے اور کون سی ہڈی زیادہ درد دیتی ہے, کون سی ہڈی جڑ سکتی ہے اور کون سی ہڈی جڑ نہیں سکتی. آپ نے مصائب میں کہا فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. مولا میں جانتا ہوں, مولانا میں جانتا ہوں, میں نے پڑھا ہے کہ سب سے زیادہ درد دینے والی ہڈیاں پسلی کی ہڈیاں ہوتی ہے, اور یہ ہڈیاں کبھی التیام نہیں پاتی, کبھی جوڑ لگایا نہیں جا سکتا. کتنے دن فاطمہ زندہ تھی؟ 75 دن یا 95. ڈاکٹر نے کہا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو اس کی ہر سانس قیامت سے نکلتی ہے. میری جدہ فاطمہ زہرا 75 دن یا 95 دن ہر سانس لیتی تھی تو ایک جملہ بی بی کہتی, بیٹا مہدی تو میرا انتقام کب لے گا؟ اللہ اکبر. ایک دن مولا امیر المومنین گھر تشریف لائے, امام کی آنکھوں میں آنسو تھے. مظلومہ فاطمہ نے مظلوم علی کی مظلومیت دور کرنے کے لیے سوال کیا. فاطمہ کے زندہ ہوتے ہوئے علی کی آنکھوں میں آنسو. فاطمہ دیکھ رہی ہے علی آخر کیا گزر گئی آپ پر کہ آپ جیسے بہادر انسان کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے. مولا امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ مدینے کے لوگ تھوڑا سا مجھ سے دور ہو گئے ہیں. جیسے ہی فاطمہ زہرا کو یہ جواب ملا, فاطمہ زہرا نے آہستہ کہا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کر رہے. اے عاشقان فاطمہ زہرا جب اس طرح کا مصائب سنیں نا, ایک لمحے کے لیے سوچیں. خدا سلامت رکھے ظہیر صاحب کو, آپ میں جو بھی ہیں, اگر یہ اس امام بارگاہ میں آئے لوگ اتنا ناراض ہو جائیں کہ ہم ہی لوگ ان کو سلام نہ کریں تو دل میں کیا گزرے گی. بندہ کھڑے کھڑے مر جائے گا کہ بھائی جو کل تک میرا احترام کیا کرتے تھے آج مجھے دیکھ کر سلام تک نہیں کر رہے ہیں. میرے علی اور فاطمہ کا دل اپنے زخموں کی طرف نہیں رہا, تاکہ علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کہ فاطمہ اب اور زیادہ مرحلہ آگے بڑھ گیا ہے, میں سلام کرتا ہوں تو جب یہ بتا کر میرے مولا آنسو بہانے لگے. فاطمہ زہرا نے کہا علی تھوڑا اپنا چہرہ قریب لے کر آؤ. جب امیر المومنین قریب چہرہ لے کر گئے تو فاطمہ زہرا نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی آنسوؤں کو پوچھا اور اپنی پسلی پر لگانے لگی. کہا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا رسول اللہ سے میں نے بابا سے سنا علی مظلوم کی آنسو میں شفا ہوتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.